لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، بڑی ترتیب کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک خاص موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو اس حق کے سننے کے بعد اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ انسان کو اللہ تعالی نے بھیجا کیوں، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. ہم نے جان لیا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا انسان کو بھیجنے کا مقصد تھا. پھر عبادت کے باب میں ہم نے یہ سن لیا کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر کہی ہوئی بات کو عبادت کہتے ہیں اور ہر منع کی ہوئی بات سے رک جانے کو عبادت کہتے ہیں. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، وہاں لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانا بھی عبادت ہے. جہاں زکوٰۃ دینا عبادت ہے، وہاں بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے. جہاں لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جانا عبادت ہے، وہاں اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی عبادت ہے. جب ہم نے اختصار کے ساتھ اسے سمجھ لیا، جان لیا کہ ہر اللہ کے دیے ہوئے حکم کو، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کو پورا کرنا عبادت ہے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا عبادت ہے. جب یہ جان لیا تو اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو ملے گا کیا. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو شام کو اسے مزدوری کی امید ہوتی ہے، وہ مزدوری اس لیے کرتا ہے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں کیا دے گا. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اور جب اللہ کی بندگی اور عبادت ہم نے کر لی، اب اللہ تعالی ہمیں کس اجر سے نوازے گا، کون سے اجر سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو بے شک جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں فرماتے. ہم ان کا اجر ضائع.
میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جس طرح مساجد چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اسی طرح نیکیاں بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ یہ جان لینے کے بعد اور سورہ کہف کی اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے، یہ شرط ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، یہ نہیں کہا کہ لوگ پھر اس میں کافر بھی آ جاتے اور اگر کافر نیکی کرتا تو اللہ اس کا بھی اجر ضائع نہ کرتا، نہ بلکہ اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد پھر وہ نیک کام کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اس نے جو نیکی کی اللہ اس کی نیکی کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب آپ جس طرح تھوڑے تھوڑے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں باقی خاموش ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کی بھی اجر کو ضائع، کہیے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی تھوڑی نیکی کر اکٹھی کرتے رہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ سورہ الاعراف ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بندہ کوئی کتاب اللہ کا قرآن پکڑے اور اس کو ذرا پیڑا کر کے پکڑ لے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ الف لام میم قرآن کی پہلی آیت سے لے کے قرآن کی آخری آیت تک اسے پڑھتے بھی ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنے کے بعد عمل بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح ایسے نہیں کرتے کہ جو من میں آیا مان لیا، جو نہ آیا نہ مانا، بلکہ ان کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، کتاب کو تھام بھی لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع، بولیے ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کوئی نیکی کی جائے اللہ اس کی ہوئی نیکی کا جو اجر ہے اسے ضائع نہیں کرتا۔ کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے، کوئی کسی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، کوئی نیکی کرے، جسمانی نیکی کرے، مالی نیکی کرے، ارادے کی نیکی کرے، سوچ کی نیکی کرے، غصہ پی جائے، کسی بندے پہ غصہ آیا، غصہ پی گیا، نیکی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی نیکیاں ضائع۔ ایک چیز تو یہ کہہ دی کہ ہم ان کی نیکی ضائع نہیں کرتے، دوسری یہ کہی انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم نیک لوگوں کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے۔ ایک اس آیت میں یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ نیکی کا اجر ضائع، اور دوسرا نیکی کرنے والے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ نیکیاں کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں۔ اب آئیے 1-2 باتیں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے یہ بھی سماعت کر لیں کہ جب بندہ عبادت کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کسی کا اجر ضائع بھی نہیں کرتا، تو پھر بندہ مومن کو عبادت کا، نیکی کا، بندگی کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے، اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا اللہ اجر ضائع
نہیں کرتا لیکن اجر دیتا کیا ہے؟ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے جو ارادوں میں چیزیں ہیں وہ 3 سٹیپ ہیں. پہلا زندگی، یہ جو دنیا، دوسرا موت کا وقت جب بندہ مر رہا ہوتا ہے، تیسرا قبر میں جا کے. حشر میں تو جو ہوگا دیکھی جائے گی. یہ 3 والے سٹیپ دیکھ لیتے ہیں ہم. دنیا میں مشکلات، تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، دکھ سکھ آتے رہتے ہیں. اللہ دنیا میں نیکی کرنے والے کو کیا دیتا ہے؟ جب موت کا عالم ہوتا ہے، موت طاری ہو رہی ہوتی ہے، موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس وقت بندے کو کیا اجر دیتا ہے. اور پھر جب بندہ مر کے قبر کے حوالے ہوتا ہے، پھر اللہ قبر میں اسے کیا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو پہلی چیز جب دنیا میں ہے، اللہ دنیا میں اسے کیا دیتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ النور ہے، فرمایا فی بیوت نازل اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کیا دیتا ہے؟ ان مساجد میں جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم فرمایا اور جن میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح و شام اللہ کے وہ نیک بندے نمازیں ادا کرتے ہیں کہ جنہیں کسی قسم کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے. یہ بندوں کی وہ علامتیں بتا دی جو بندوں کے مزاج ہوتے ہیں. بندے نے ٹھیا لگایا ہوا تھا، بندے نے ریڑھی لگائی ہوئی تھی، بندے کی ایک بہت بڑی دکان تھی، مال تھا، شاپنگ ہال تھا، گاہکوں کا رش تھا. رب ذوالجلال کا بلاوا آ گیا، کسی نے دور آواز دے دی، مسجد میں آذان دے دی، اللہ اکبر کی صدائے دل نواز لگا دی. اس نے یہ نہ دیکھا کہ میرے گاہک کھڑے ہیں، میرے کام کا وقت ہے. اس نے اپنے کام کو وہیں ٹھپ کیا اور رب کے اس بلاوے پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا. یعنی تجارت اسے رب کی بندگی سے نہ روک سکے، مال کا گھٹنا بڑھ رہا تھا، گھٹنا اسے زکوٰۃ دینے سے نہ روک سکے. بندے کا مزاج کوئی اور کام کا تھا، اللہ نے اسے حج کی توفیق دے دی. یعنی بندگی خدا کی طرف آنے والے تمام راستے اس کے لیے ہر طرح کھلے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اسے یہ چیزیں غافل نہیں کر رہی تھی. وہ اس دن سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ جس میں قلوب اور آنکھیں شدت خوف کے باعث الجھ جائیں گی. دل بھی اللہ کے ڈر سے الجھ جائیں گے اور آنکھیں بھی اللہ کے ڈر سے پھر جائیں گی. اور ان کی عبادت پر یہ استقامت اس لیے ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال میں سے اچھے کام کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. کیا عطا فرمائے؟ بدلہ عطا فرمائے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. طویل آیت تھی، اختصار کے ساتھ آپ کی سمجھ شریف میں آنے کے لیے ایک جملہ بول دیتا ہوں. بندہ تھا مومن اور دنیا کی مصروفیات نے اللہ کے حضور حاضر ہونے سے اسے روکا نہیں. اللہ کے ہاں دینے میں اس کا ہاتھ کپ کپی والا نہیں ہوا، دیتا رہا. اللہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے، میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ اللہ کے ہاں دینا بھی بندگی ہے، عبادت ہے. اس نے ہر طرح کی عبادت اور ہر طرح کی بندگی کی. اللہ یہ کہتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلکہ اس سے پہلے فرمایا ویزیدہم من فضلہ، اللہ اسے دیتا ہے، دینے کے بعد فضل بھی فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ میرا پروردگار یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بندوں کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا میں، اس کو اور سادہ کر دو،
دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان کا آغاز مال و دولت سے ہوتا ہے۔ بیمار ہو گیا، پیسہ چاہیے، مکان بنانا تھا، پیسہ چاہیے، بچوں کی شادیوں کے معاملات تھے، پیسے چاہیے، بچوں کو پڑھانا تھا، پیسہ چاہیے۔ جب ہر معاملے میں پیسہ چاہیے، اللہ نے اسے رزق کا نام دے دے کے بندے کو یہ کہا، جب تو میری طرف آنے کے لیے نہیں رکے گا، دوڑتا دوڑتا آئے گا، پھر میں اپنے فضل سے تیرے دل پہ بھی رحمتوں کی بارشیں برساؤں گا، تیرے گھر پہ بھی رحمتوں کی بارشیں برساؤں گا، اور کرم کے میਂہ برسا کے تیری ہر ضرورت کو پورا بھی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری سورہ النحل فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ یعنی بندہ مومن تھا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، نیک عمل کرے تو ہم ضرور اسے دنیا میں قناعت و رزق اور حلال اور مزید عبادت کی توفیق کے ذریعے ایک خوشگوار زندگی کے ساتھ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ وقت میرے دل کرتا ہے کہ میں 12 بجے آ کے خطبہ شروع کر دوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 45 منٹ سے زیادہ، یعنی 1:45 زیادہ اب میری گفتگو کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اب دل بالکل اس معاملے میں سخت ہو گیا ہے، وجوہات کوئی بھی ہو، اب دل نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میں گھڑی دیکھتا رہتا ہوں کہ کب 45 اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کو جان چھڑانے کا شوق ہے، ہمیں پھنسانے کا کیا شوق ہے؟ آپ ہمیں نہیں جان چھڑانے کا شوق۔ تسی خاموش رہو، تسی رہندی مسیحی ہو، تانوں کیڑی لوڑ ہے؟ جڑے نہیں آندے کدی کدی پھرن ٹرن آندے انہاں دی گل کردے۔ من عمل صالحا من ذکر، اللہ بندہ مومن کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی ہوتی ہے دو طرح کی، ایک زندگی ہوتی ہے گندی زندگی، ایک زندگی ہوتی ہے پاکیزہ زندگی۔ اللہ بندے کو یہ وعدہ کرتا ہے تو میرا بن، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں میں تیری زندگی کو پاکیزہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک مثال سے آپ کی بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نیو مسلم کی شکایت لگائی گئی کہ حضور یہ بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے ساتھ ساتھ یہ زنا بھی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہی نماز اس کو اس بڑی گندگی سے دور کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آیا، وہی شکایت لگانے والا بندہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضور آپ نے جو فرمایا تھا وہ سچ نکلا، بندے نے نماز بھی نہیں چھوڑی، زنا بھی نہیں چھوڑا، ایک وقت آیا ہے آج وہ زنا سے نفرت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں اطمینان قلبی سے نماز ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بندے کو بندہ رب دا بن جائے، بندہ رب دا بن جائے۔ ہوں تو دل کرتا ہے تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو جو میں کوئی گل ایک فالتو کر رہا ہوں۔ اللہ دی قسم اور دل ہی نہیں کرتا تو سبحان اللہ میں آکھا ہوں، میں تو سبحان اللہ آکھ کے میرا وقت ضائع کرو، سبحان اللہ ہی نہ آکھو، اپنی سبحان اللہ آکھیا کرو جو دل کرے، لیکن میرے دل نہیں ہوتا کہ ایک گل اور کر لگیے، بندہ رب کا ہو جائے نا، بندہ رب کا ہو جائے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ پہلی آیت میں یہ فرماتا ہے بندے تو میرا بن، رزق کی پریشانیاں مجھ پہ چھوڑ، سارے رزق کے دروازے وہاں سے کھولوں گا جہاں سے تجھے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، بندے تو میرا بن، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، تیری زندگی جتنی گندی ہوگی نا، تیری زندگی میں جتنی گندگیاں ہوں گی، جتنے گناہ ہوں گے، میں ایک ایک کر کے تیری نیکیوں کے بدلے میں گناہوں کو دھوتا چلا جاؤں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن، شرط یہ ہے کہ تیرے وجود میں ایمان کی رتی ہوگی تو میں رب تجھے پاکیزہ زندگی کا وعدہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا
آمین ثم آمین